پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے لیے فرام ایٹرنیٹی ٹو ہیئر کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ آج جمعرات 22 جنوری 2026 ہے۔ میں آپ کا میزبان ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وقت یہ ہمیشہ آگے ہی کیوں چلتا ہے؟ مطلب ہم سب نے انڈے کو ٹوٹتے دیکھا ہے، لیکن کبھی ٹوٹے ہوئے انڈے کو واپس جڑتے نہیں دیکھا۔ بالکل۔ یادیں ہمیشہ ماضی کی ہوتی ہیں، مستقبل کی تو نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ تو اس بظاہر سادہ سی حقیقت کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ کائنات کا سب سے گہرا راز چھپا ہے۔ آج ہم شان کیرول کی کتاب فرام ایٹرنیٹی ٹو ہیئر کی مدد سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس گہرے سفر پر نکلنے سے پہلے 2 اہم وضاحتیں پیش کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ جی ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں مصنف نے کائنات، وقت اور طبیعیات کے موضوعات کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں جو بھی نظریات پیش کیے جائیں گے وہ مصنف کی تحقیق اور سائنسی برادری کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی حتمی سچائی نہیں، بلکہ سائنس کی دنیا میں جاری ایک بحث کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ گفتگو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، تو اگر کہیں تلفظ یا جنس کی شناخت میں کوئی کمی بیشی ہو تو ہم اس پر پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ بہت شکریہ اس وضاحت کا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ آج ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے وقت کی بنیادیں یا فاؤنڈیشنز آف ٹائم۔ اور میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم وقت کے تیر کی بات کریں، ہمیں شان کیرل کا تھوڑا تعارف کرا دینا چاہیے۔ وہ ہیں کون؟ ضرور۔ شان کیرل جانز ہاپکنز یونیورسٹی سے وابستہ ایک بہت ہی ممتاز ماہر طبیعیات اور فلسفی ہیں۔ انہوں نے 1993 میں ہارورڈ سے PhD کی اور وہ اسپیس ٹائم، کوانٹم میکینکس اور کائنات کی ابتدا جیسے پیچیدہ موضوعات پر تحقیق کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک مستند آواز ہیں۔ بلا شبہ۔ اور یہ کتاب ایک بنیادی اور گہرے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وقت ہمیشہ آگے کی طرف ہی کیوں بڑھتا ہے؟ صحیح۔ تو کتاب کا آغاز ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ آخر وقت ہے کیا؟ ہم سب اسے محسوس کرتے ہیں، گھڑیوں پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل۔ کیرول کہتے ہیں کہ ہم وقت کو 3 مختلف طریقوں سے سوچ سکتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا، وقت ایک کوآرڈینیٹ ہے، کیلنڈر کی طرح، جو واقعات کو ایک ترتیب دیتا ہے کہ کیا پہلے ہوا اور کیا بعد میں۔ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسرا، یہ 2 واقعات کے بیچ کا دورانیہ ہے جسے ہماری گھڑیاں ناپتی ہیں۔ یعنی سیکنڈز، منٹ، گھنٹے۔ جی۔ لیکن تیسرا تصور سب سے زیادہ دلچسپ اور متنازع ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تیسرا تصور یہ ہے کہ وقت ایک بہاؤ ہے، ایک دریا کی طرح جو ہمیں ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ ہمارا ذاتی نفسیاتی تجربہ ہے۔ ایک منٹ، وقت ایک بہاؤ ہے، یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ جب میں کافی بننے کا انتظار کرتا ہوں تو مجھے وہ بہاؤ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ جی۔ لیکن کیا یہ صرف ہمارا نفسیاتی تجربہ نہیں؟ کیا فزکس واقعی وقت کو ایک دریا کی طرح بہتی ہوئی چیز مانتی ہے، یا یہ صرف ایک شاعرانہ خیال ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں۔ فزکس کی بنیادی مساواتوں میں وقت کے بہاؤ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ وقت کو ایک پیمائش کے طور پر دیکھتی ہیں، بالکل اسپیس کی 3 ڈائمینشنز کی طرح۔ اور یہیں پر آئنسٹائن کی تھیوری معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اسپیشل اور جنرل ریلیٹیوٹی۔ جی ہاں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وقت مطلق نہیں ہے۔ انہوں نے وقت اور خلا کو اسپیس ٹائم نامی ایک ہی چادر میں بن دیا تھا جو کشش ثقل سے مڑ سکتی ہے۔ یعنی 2 لوگوں کے لیے وقت مختلف رفتار سے گزر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اگر ایک شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے اور واپس آئے تو اس کے لیے کم وقت گزرا ہوگا بنسبت اس شخص کے جو زمین پر ہی رہا۔ تو وقت ایک ذاتی تجربہ ہے، ایک ذاتی اور لچکدار چیز ہے۔ اس سے یہ خیال بہت کمزور پڑ جاتا ہے کہ کوئی ایک کائناتی دریا ہے جس میں ہم سب ایک ساتھ ایک ہی رفتار سے بہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر وقت کا یہ بہاؤ ایک ٹھوس طبیعیاتی حقیقت نہیں، تو پھر یہ احساس اتنا حقیقی کیوں ہے؟ یہ احساس کہ چیزیں ہمیشہ ایک ہی سمت میں جا رہی ہیں؟
یہ وہ چیز ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ فزکس کے بنیادی قوانین جیسے نیوٹن کے قوانین یا کشش ثقل، وہ تو وقت میں آگے اور پیچھے دونوں طرف ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ ٹائم سیمیٹرک کہلاتے ہیں۔ ہاں، مطلب اگر آپ ایک سیارے کے مدار کی فلم بنائیں اور اسے الٹا چلائیں تو وہ بھی فزکس کے قوانین کے عین مطابق ہوگا۔ لیکن ہماری دنیا میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس تضاد کی کیا وجہ ہے؟ یہیں سے کتاب کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، یعنی وقت کا تیر یا ایرو آف ٹائم۔ وقت کا تیر۔ جی، یہ مشاہدہ کہ دودھ کافی میں گھل جاتا ہے لیکن واپس الگ نہیں ہوتا، کہ انڈے ٹوٹتے ہیں لیکن خود سے جڑتے نہیں، اس کی وجہ فزکس کے بنیادی قوانین میں نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ اس کی وجہ ایک دوسرے، زیادہ طاقتور اور شماریاتی اصول میں ہے، جسے تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون کہتے ہیں۔ اور یہ قانون انٹروپی سے جڑا ہے، ٹھیک، جسے عام طور پر بے ترتیبی یا ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ قانون بہت سادہ سی بات کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ انٹروپی یعنی بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے یا ویسی ہی رہتی ہے، لیکن کبھی کم نہیں ہوتی۔ قدرتی طور پر چیزیں ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کا صاف ستھرا کمرہ وقت کے ساتھ خود بخود گندا ہو جاتا ہے نا، اسے دوبارہ صاف کرنے کے لیے آپ کو توانائی لگانی پڑتی ہے۔ ہاں، یہ تو روز کا تجربہ ہے۔ کتاب میں کیک بنانے والی مثال بہت خوبصورت ہے۔ میں جب بھی بیکنگ کرتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ میں دراصل اپنے کچن میں انٹروپی بڑھا رہا ہوں۔ ہاں بالکل، آپ ایک منظم حالت، آٹا، چینی، انڈے جو الگ الگ ہیں، کو ایک مزیدار لیکن بے ترتیب آمیزے میں بدل رہے ہیں۔ اور اس پکے ہوئے کیک سے انڈے، چینی اور میدے کو واپس الگ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عمل صرف ایک ہی سمت میں جاتا ہے۔ اور یہی وقت کا تیر ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ کیرول یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تصور صرف طبیعیات تک محدود نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ ہماری نفسیات میں گہرائی تک پیوست ہے۔ وہ تھرو دی لکنگ گلاس جیسی ادبی مثالوں کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں ایلس ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں وقت الٹا چلتا ہے۔ اور وہ دنیا ہمیں عجیب اور غیر منطقی لگتی ہے، کیونکہ یہ انٹروپی کے بڑھنے کے ہمارے بنیادی روزمرہ کے تجربے کے خلاف ہے۔ تو اگر کائنات میں ہر چیز بے ترتیبی کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کا ایک بہت ہی سیدھا اور چونکا دینے والا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت ماضی میں کائنات کو لازماً انتہائی منظم یعنی بہت کم انٹروپی والی حالت میں ہونا چاہیے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچی ہیں۔ اچھا؟ یہی جدید کازمولوجی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ اسے ماضی کا مفروضہ یا پاسٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ماضی کا مفروضہ؟ جی، بگ بینگ کے وقت تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہماری کائنات ناقابل یقین حد تک کم انٹروپی کی حالت میں تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی غیر متوقع حالت تھی۔ یہ کتنا غیر معمولی تھا؟ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ اس کی مثال دینا بھی مشکل ہے۔ آپ ایسے سوچیں کہ آپ کے پاس ایک ڈبہ ہے جس میں 100 سکے ہیں۔ اگر آپ اسے زور سے ہلائیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ تقریباً 50 چت ہوں گے اور 50 پٹ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بے ترتیب حالت ہے۔ جی، یہ ایک زیادہ انٹروپی والی بے ترتیب حالت ہے۔ لیکن اگر آپ ڈبہ کھولیں اور دیکھیں کہ تمام کے تمام 100 سکے چت ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بالکل، میں سوچوں گا کہ کوئی چال ہے۔ یہ ایک انتہائی کم انٹروپی والی منظم حالت ہے۔ ہماری کائنات کا آغاز اس سے بھی کئی زیادہ غیر متوقع اور منظم حالت میں ہوا۔ واو! یہ اربوں خربوں طریقوں سے شروع ہو سکتی تھی، جن میں سے تقریباً سب کے سب انتہائی بے ترتیب اور زیادہ انٹروپی والے ہوتے۔ ایسی کائناتیں جہاں ستارے، کہکشائیں اور زندگی وہ کبھی بنی نہیں سکتی تھیں۔ تو ہماری پوری تاریخ، ستاروں کا بننا، زندگی کا ارتقاء، یہ سب کچھ صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ کائنات نے ایک انتہائی غیر متوقع، شمالیاتی طور پر ناممکن باشروع لیا۔ جی، یہی مفروضہ ہے۔ یہ تو ایک معجزے جیسا لگتا ہے، لیکن سائنسدان کیوں کا سوال ضرور پوچھتے ہیں۔ آخر یہ اتنی خاص شروعات کیوں ہوئی؟ کیا کیرول اس کیوں کا کوئی جواب دیتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں،
اور یہیں پر ان کی کتاب سائنس فکشن کے دائرے میں داخل ہوتی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹھوس منطق ہے۔ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنی کائنات کو اکیلے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ایک ملٹی ورس کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ملٹی ورس؟ وہ تجویز کرتے ہیں کہ شاید ایک بہت بڑی پیرنٹ کائنات ہے جو زیادہ تر مکمل بے ترتیبی یعنی میکسیمم انٹروپی یا ایکویلیبریم کی حالت میں ہے۔ اس میں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہوتا، وقت کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ ایک ساکن مردہ کائنات۔ بالکل، لیکن کبھی کبھار محض شماریاتی اتار چڑھاؤں کی وجہ سے اس بڑی کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا بلبلا پیدا ہوتا ہے جو انتہائی کم انٹروپی کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک فلکچویشن؟ جی، اور وہ بلبلا پھٹ کر پھیلنا شروع کر دیتا ہے، بالکل ہمارے بگ بینگ کی طرح۔ تو اس ماڈل میں ہماری کائنات اس بہت بڑے کائناتی سمندر میں بس ایک چھوٹا سا بلبلا ہے؟ جی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے اور بھی بلبلے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ میں وقت کا تیر ہمارے مخالف سمت میں چل رہا ہو۔ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے، لیکن ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ اس کائناتی باشندگان کا مجھ پر آج یہاں کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سب کائناتیں اور بگ بینگ میری روزمرہ کی زندگی سے کیسے جڑے ہیں؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے، اور اس کا آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی یادداشت، آپ ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں لیکن مستقبل کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی ہو چکا ہے اور مستقبل ابھی نہیں آیا۔ لیکن طبیعتی نقطۂ نظر سے ہو چکا کا کیا مطلب ہے؟ کیرل کا استدلال یہ ہے کہ آپ ماضی کو اس لیے یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک مخصوص، منظم، کم انٹروپی والی حالت تھی۔ اچھا۔ اس کا ایک واضح ریکارڈ بن سکتا ہے، جیسے کتاب پر لکھی ہوئی تحریر یا آپ کے دماغ میں نیورونز کا ایک خاص پیٹرن۔ مستقبل بے شمار ممکنہ زیادہ انٹروپی والی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک بے ترتیب مستقبل وہ ایک خالی صفحے کی طرح ہے جس پر ابھی کچھ لکھا نہیں گیا۔ آپ ایک بے ترتیب چیز کو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ یادداشت کے لیے ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری یادداشت، میرا کل کے ناشتے کو یاد رکھنے کا عمل صرف اور صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ 13.8 ارب سال پہلے کائنات ایک خاص ترتیب میں تھی۔ بالکل۔ یہ تو ایک ناقابل یقین خیال ہے کہ ہماری نفسیات کی بنیادیں کائنات کے آغاز میں رکھی گئی تھیں۔ بالکل، کیرول کا یہی مرکزی نقطہ ہے۔ یادداشت کوئی جادوئی چیز نہیں، یہ ایک طبی عمل ہے۔ ہماری پوری ذہنی زندگی، ہمارا شعور اسی کائناتی حقیقت پر کھڑا ہے۔ اور کیا یہی بات ہماری آزاد مرضی یا فری ول پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ جی بالکل اسی طرح۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مستقبل کے بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ماضی ایک طے شدہ، کم انٹروپی حالت تھی، اس کا ریکارڈ موجود ہے، جبکہ مستقبل امکانات کا ایک وسیع بے ترتیب میدان ہے جس پر ہم اثر انداز ہو کر اسے کسی ایک حالت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ واہ! تو وقت کا تیر جو ہمیں انڈے کے ٹوٹنے جیسی عام چیز میں نظر آتا ہے، اس کی جڑیں کائنات کے آغاز میں ہیں، اور یہ ہماری یادداشت اور ہمارے انتخاب کرنے کی صلاحیت کی بنیاد ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تعلق ہے۔ جی، اور یہ ہمیں کتاب کے مرکزی پیغام کی طرف واپس لاتا ہے۔ وقت کا راز سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے آغاز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سب وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شان کیرل کی کتاب کی روشنی میں 3 اہم باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ وقت کی ایک واضح سمت ہے، وقت کا تیر جو ہماری زندگی کی سب سے بنیادی حقیقت ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس تیر کی سمت کا تعین انٹروپی کے بڑھنے کا قانون کرتا ہے۔ کائنات قدرتی طور پر ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف سفر کرتی ہے، اور یہی وہ بہاؤ ہے جسے ہم وقت کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے سب سے بڑے معمے پر بات کی، ماضی کا مفروضہ، یعنی ہماری کائنات ایک ایسی ناقابل یقین حد تک منظم حالت سے کیوں شروع ہوئی جس نے اس سارے سفر کو ممکن بنایا۔ یہ سوال جدید سائنس کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، وقت کے تیر کا تسلسل ابھی تک ناکافی طور پر سمجھا گیا ہے، جو سائنسی تحقیق اور فہم کے لیے ایک مسلسل موقع فراہم کرتا ہے۔ تو یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی؟
بالکل نہیں. تو جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. اگر وقت کا بہاؤ صرف بڑھتی ہوئی بے ترتیبی کا نتیجہ ہے تو یہ حقیقت کی اصل نوعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وقت واقعی حقیقی ہے یا صرف انٹروپی سے پیدا ہونے والا ایک وہم ہے؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کے پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں. اگلے حصے پارٹ 2 میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے کہ فزکس کے بنیادی قوانین خود وقت کے الٹا چلنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹائم ریورسل ان فزکس. جی، اور لاز آف نیچر ان سیمیٹری، اور یہ کہ آخر ماضی مستقبل سے اتنا مختلف کیوں ہے. بہت دلچسپ. تو اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کامنٹس میں اپنی رائے اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام ضرور لکھیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پچھلی بار ہم نے وقت کے نفسیاتی پہلو پر بات کی تھی کہ ہم اسے کیسے محسوس کرتے ہیں، یادیں کیسے بنتی ہیں. لیکن آج ہم انسانی تجربے سے نکل کر کائنات کے بنیادی قوانین کی گہرائی میں اتر رہے ہیں. اور یہاں ایک بہت بڑی، بہت ہی عجیب پہیلی ہمارا انتظار کر رہی ہے. یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن شاید اس پر کبھی غور نہیں کرتے. بالکل. ہم سب جانتے ہیں کہ وقت ایک ہی سمت میں بہتا ہے. انڈا ٹوٹتا ہے لیکن خود بخود جڑتا نہیں ہے. دودھ کافی میں گھل جاتا ہے لیکن کبھی خود سے الگ نہیں ہوتا. یہ ہے وقت کا تیر، ایک ایسی سڑک جو صرف ماضی سے مستقبل کی طرف جاتی ہے. جی، یہ ہماری حقیقت کا سب سے بنیادی اصول لگتا ہے نا؟ لیکن اور یہ آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے. جب ہم فزکس کے ان بنیادی قوانین کو دیکھتے ہیں جو کائنات کو چلاتے ہیں تو ان میں اس تیر کا کوئی نشان نہیں ملتا. صحیح. زیادہ تر قوانین کے لیے ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک دو طرفہ سڑک ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر کائنات کی مشینری آگے اور پیچھے دونوں طرف چل سکتی ہے تو ہماری دنیا صرف ایک ہی سمت میں کیوں چل رہی ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طبیعیات کی مساواتیں اور ہماری جیتی جاگتی حقیقت ایک دوسرے سے اتنی مختلف کیوں ہے. یہ سفر ہمیں معلومات، ہم آہنگی یعنی سیمیٹری اور کائنات کے کچھ سب سے گہرے رازوں تک لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو آئیے اس مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں، قابل واپسی یا ریورسیبلٹی. جب ماہرین فزکس یہ کہتے ہیں کہ قوانین قابل واپسی ہیں تو مطلب عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ہمیشہ وہ 2 بلیئرڈ گیندوں کے ٹکرانے کی مثال یاد آتی ہے. یہ ایک بہترین مثال ہے. اگر آپ 2 گیندوں کے ٹکرانے کی ایک فلم بنائیں اور اسے چلائیں تو یہ بالکل نارمل لگے گا. اب اگر آپ اسی فلم کو الٹا چلائیں تب بھی وہ نارمل ہی لگے گی. بالکل، وہ بھی فزکس کے قوانین کے مطابق بالکل درست لگیں گی. 2 گیندیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر دور جا رہی ہیں. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سی سمت صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہے. دیکھیں، قابل واپسی کا اصل مطلب ہے معلومات کا تحفظ. معلومات کا تحفظ؟ اس کا گیندوں کے ٹکرانے سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کی کسی بھی لمحے کی حالت میں اس کی ماضی کی تمام معلومات موجود ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ٹکرانے کے ٹھیک بعد دونوں گیندیں کہاں ہیں اور ان کی رفتار کیا ہے تو آپ نیوٹن کے قوانین کا استعمال کر کے ٹھیک یہ حساب لگا سکتی ہیں کہ وہ ٹکرانے سے 1 سیکنڈ پہلے کہاں تھیں. اچھا. کوئی بھی معلومات ضائع نہیں ہوئی. ماضی حال کی حالت میں مکمل طور پر محفوظ ہے. لیکن میری صبح کی کافی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. جب میں دودھ ڈالتا ہوں تو وہ گھل جاتا ہے. اگر میں آپ کو ہر ایک مولیکیول کی آخری پوزیشن بتا بھی دوں تب بھی آپ یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ وہ پہلے کہاں تھے. وہ الگ الگ تھے. معلومات کہاں چلی گئیں؟ صحیح سوال. میں فلم کو الٹا چلاؤں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے. یہیں پر ناقابل واپسی یعنی irreversibility کا تصور سامنے آتا ہے. میکروسکوپک یعنی بڑے پیمانے کی دنیا میں جہاں اربوں خربوں ذرات ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، معلومات تکنیکی طور پر ضائع نہیں ہوتی لیکن وہ اس قدر پھیل جاتی ہیں کہ عملی طور پر کھو جاتی ہیں. پھیل جاتی ہیں؟ جی. کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے چیکر بورڈ ورلڈ کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے. تصور کریں کہ ہم سائنسدان ہیں اور ایک چیکر بورڈ پر کچھ مہروں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا کام ان کی حرکت کے اصولوں کو دریافت کرنا ہے؟ بالکل. فرض کریں پہلا اصول بہت سادہ ہے. ہر مہرہ ہر ٹرن پر ایک خانہ دائیں طرف جاتا ہے.
یہ ایک مکمل طور پر قابل واپسی نظام ہے۔ اچھا، اگر آپ کو مہروں کی موجودہ پوزیشن معلوم ہے تو آپ یقین سے بتا سکتے ہیں کہ وہ پچھلے ٹرن پر کہاں تھے۔ بس ایک خانہ بائیں، معلومات 100% محفوظ ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سادہ لگتا ہے۔ کیا حقیقی دنیا کے قوانین اتنے ہی سیدھے ہیں؟ مجھے شک ہے کہ اربوں ایٹمز صرف ایک ہی اصول پر چل رہے ہیں۔ وہاں تو افراتفری ہونی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اب ایک زیادہ پیچیدہ اصول تصور کریں۔ اصول یہ ہے کہ اگر دو مہریں ایک ہی خانے میں آ جائیں تو وہ ٹکرا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب ہو جاتے ہیں؟ جی، اب یہ کھیل ناقابل واپسی بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو بورڈ پر ایک خالی خانہ نظر آتا ہے تو آپ کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آیا یہ ہمیشہ سے خالی تھا یا یہاں دو مہریں ٹکرا کر غائب ہوئے تھے۔ اوہ، تو ماضی کی معلومات ضائع ہو چکی ہیں۔ آپ حال کو دیکھ کر ماضی کو دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس خالی خانے کے پیچھے کون سی کہانی ہے۔ بالکل، آپ کی کافی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب دودھ اور کافی کے مالیکیولز آپس میں ملتے ہیں تو وہ اربوں طریقوں سے ٹکراتے ہیں اور اپنی توانائی ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں۔ معلومات اس وسیع سسٹم میں اس طرح بکھر جاتی ہیں کہ آپ اسے کبھی واپس اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ کسی سمندر میں سیاہی کے ایک قطرے کو دوبارہ نکالنے کی کوشش کرنے جیسا ہے۔ بہترین مثال۔ قطرہ وہی ہے لیکن ناقابل شناخت طور پر پھیلا ہوا ہے۔ تو اگر بڑے پیمانے پر ناقابل واپسی ہونا صرف امکانات اور پیچیدگی کا کھیل ہے تو پھر ہم بنیادی قوانین پر اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ قوانین میں خود کوئی ایسی چیز چھپی ہو جو وقت کو ایک سمت میں دھکیلتی ہو؟ یہی وہ سوال ہے جس نے فزکس کی دنیا میں کئی دہائیوں تک ہلچل مچائے رکھی۔ اس کا جواب دینے کے لیے سائنسدانوں نے کائنات کی سب سے بنیادی خصوصیت یعنی ہم آہنگی یا سیمیٹری کا جائزہ لیا۔ سیمیٹری؟ فزکس میں سیمیٹری کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنا نقطۂ نظر بدلیں تو کیا قوانین بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی تجربہ آج کریں یا کل، یہاں کریں یا چاند پر، فزکس کے اصول وہی رہتے ہیں۔ یہ جگہ اور وقت میں سیمیٹری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 3 ایسی تبدیلیاں ہیں جو وقت کے تیر کے لیے بہت اہم ہیں۔ انہیں سی، پی اور ٹی کہا جاتا ہے۔ یہ تو کسی خفیہ ایجنسی کے کوڈ ورڈز لگ رہے ہیں۔ آئیے انہیں ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سی کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سی کا مطلب ہے چارج کانجوگیشن۔ یہ ایک سادہ سی تبدیلی ہے۔ آپ کائنات میں موجود ہر ذرے کو اس کے اینٹی پارٹیکل سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی ہر الیکٹران کو پوزیٹران سے، ہر پروٹون کو اینٹی پروٹون سے؟ جی بالکل۔ طویل عرصے تک یہ ایک بنیادی اصول مانا جاتا تھا کہ اگر آپ کائنات میں ہر چارج کو الٹ دیں تو فزکس کے قوانین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اینٹی میٹر سے بنی کائنات بھی بالکل ہماری کائنات جیسے ہی کام کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ منطقی لگتا ہے۔ اب پی کی باری ہے۔ یہ پیریٹی ہے، یہ ہر چیز کا آئینہ عکس لینے جیسا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، گویا آپ پوری کائنات کو ایک بہت بڑے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز جو دائیں طرف تھی وہ بائیں ہو جائے گی اور جو بائیں تھی وہ دائیں۔ سائنسی زبان میں آپ خلا کے تمام نکات کو الٹ دیتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا پختہ یقین تھا کہ کائنات غیر جانبدار ہے۔ فطرت کے لیے دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح۔ ان کا ماننا تھا کہ آئینے میں نظر آنے والی دنیا بھی اتنی ہی حقیقی ہونی چاہیے جتنی ہماری دنیا۔ اور آخر میں ٹی، جو کہ ٹائم ریورسل ہے، جس پر ہم شروع سے بات کر رہے ہیں، وقت کے بہاؤ کو الٹ دینا، فلم کو پیچھے چلانا۔ تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات ان تینوں سیمیٹریز کا مکمل احترام کرتی ہے۔ آپ سی، پی یا ٹی میں سے کوئی بھی تبدیلی کریں، قوانین وہی رہیں گے۔ ہاں، وہ یہی مانتے تھے۔ یہ کائنات کی ایک خوبصورت، متوازن تصویر تھی۔ لیکن پھر 1956 میں ایک تجربے نے اس تصویر کو چکنا چور کر دیا۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کمزور نیوکلیئر فورس جو ایٹم کے مرکزے میں تابکاری کے زوال کی ذمہ دار ہے، پیریٹی یعنی پی سیمیٹری کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہوا کہ فطرت اپنے آئینہ عکس سے مختلف برتاؤ کرتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بالکل۔ یہ صرف ایک تکنیکی نکتہ نہیں تھا، یہ ہماری کائنات کے بارے میں ایک بنیادی مفروضے پر حملہ تھا۔ سائنسدان ہمیشہ یہ مانتے آئے تھے کہ کائنات غیر جانبدار ہے۔
اسے دائیں یا بائیں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن یہ تجربہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ جی، یہ تجربہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، کائنات کی ایک پسند ہے۔ کچھ تابکار ذرات جب ٹوٹتے ہیں تو وہ ایک مخصوص سمت میں الیکٹران خارج کرتے ہیں، اور اگر آپ اس عمل کو آئینے میں دیکھیں تو آئینے والی دنیا میں یہ عمل کبھی نہیں ہوتا۔ واہ، اس نے تو سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ اس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کن بنیادی اصولوں کو حتمی سچ مان بیٹھے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو اگر پی سیمیٹری ٹوٹ سکتی ہے تو کیا ٹی سیمیٹری یعنی ٹائم ریورسل بھی ٹوٹ سکتی ہے؟ کیا قوانین میں وقت کے لیے بھی کوئی جھکاؤ موجود ہے؟ یہی اگلا منطقی سوال تھا، اور 1964 میں اس کا جواب بھی مل گیا۔ تجربات سے ثابت ہوا کہ کچھ خاص قسم کے ذرات، جنہیں نیوٹرل کیونز کہا جاتا ہے، ٹی سیمیٹری کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نیوٹرل کیونز؟ جی، یہ بہت ہی عجیب ذرات ہیں جو پلک جھپکتے میں اپنی شناخت بدل کر اپنے اینٹی پارٹیکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان کے رویے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کیون کے اپنے اینٹی پارٹیکل میں تبدیل ہونے کی شرح اور اینٹی پارٹیکل کا واپس کیون میں تبدیل ہونے کی شرح میں ایک بہت ہی معمولی سا فرق ہے۔ کتنا معمولی؟ اتنا چھوٹا کہ 1 سیکنڈ میں اربوں تبدیلیوں کے بعد نظر آتا ہے، لیکن یہ موجود ہے۔ اگر آپ اس عمل کی فلم بنائیں اور اسے الٹا چلائیں تو وہ بالکل ویسی نہیں ہوگی جیسی سیدھی چلنے پر تھی۔ تو یہ ثبوت تھا؟ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ بنیادی سطح پر قوانین وقت کے بہاؤ کے حوالے سے 100% غیر جانبدار نہیں ہیں۔ تو آخرکار ہم نے اسے پکڑ ہی لیا۔ قوانین میں ایک چھوٹی سی دراڑ، وقت کی ہم آہنگی میں ایک چھوٹا سا نقص۔ تو کیا یہی وقت کے تیر کی وجہ ہے؟ کیا یہی وہ خفیہ اصول ہے جو کائنات کو مستقبل کی طرف دھکیلتا ہے اور میری کافی کو کبھی واپس الگ نہیں ہونے دیتا؟ یہ ایک بہت ہی پرکشش خیال تھا، اور کچھ عرصے تک سائنسدانوں نے سوچا کہ شاید یہی جواب ہے۔ شاید وقت کا یہ عظیم الشان بہاؤ فزکس کی اس چھوٹی سی بے قاعدگی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ نکلا۔ اچھا، یہ جو ٹی سیمیٹری کی خلاف ورزی ہے، یہ بہت ہی کمزور اور نایاب ہے۔ یہ انڈے کے ٹوٹنے یا برف کے پگھلنے جیسے روزمرہ کے واقعات کی وضاحت نہیں کر سکتی، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ فطرت کے پاس ایک آخری سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ موجود ہے، سی پی ٹی سیمیٹری۔ سی پی ٹی یعنی تینوں کو ملا کر؟ جی ہاں، فزکس کا ایک گہرا اور بنیادی اصول ہے جسے سی پی ٹی تھیورم کہتے ہیں۔ یہ تھیورم کہتا ہے کہ اگرچہ فطرت سی، پی یا ٹی کے ساتھ انفرادی طور پر تھوڑی بہت بے ایمانی کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ تینوں تبدیلیاں ایک ساتھ کریں، چارج الٹ دیں، آئینہ عکس لیں اور وقت کو بھی الٹا دیں، تو فزکس کے قوانین بالکل وہی رہیں گے، ہمیشہ۔ آج تک کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا جس نے سی پی ٹی سیمیٹری کی خلاف ورزی کی ہو۔ اسے سمجھنے کے لیے کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ دیکھیں، اسے ایسے سمجھیں کہ کائنات کے پاس ایک ناقابل شکست اصول ہے۔ آپ شاید اس کے ساتھ انفرادی طور پر چالاکی کر سکتے ہیں، اس کے آئینے والے عکس یعنی پی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یا وقت یعنی ٹی کو تھوڑا سا جھکا سکتے ہیں۔ لیکن سی پی ٹی تھیورم کہتا ہے کہ اگر آپ تینوں چالیں ایک ساتھ چلیں، آئینہ عکس لیں، تمام چارجز الٹ دیں اور وقت کو بھی الٹا دیں، تو کائنات ہمیشہ ایک جیسی ہی نظر آئے گی۔ یہ ایک حتمی توازن ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر سے وہیں آ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اگرچہ ٹی سیمیٹری اکیلے کامل نہیں ہے، لیکن گہری سطح پر کائنات اب بھی وقت کے حوالے سے متوازن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا ایک طرفہ بہاؤ، جو میری زندگی کی سب سے بنیادی حقیقت ہے، میری یادیں، میرا بوڑھا ہونا، وہ فزکس کے بنیادی قوانین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ خیالی دماغ کو چکرا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ ہمارے روزمرہ کے تجربے میں وقت کا تیر فزکس کے بنیادی قوانین کی کسی چھوٹی سی بے قاعدگی سے نہیں آتا، وہ قوانین مجموعی طور پر دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دیتے ہیں۔ تو پھر یہ یک طرفہ بہاؤ کہاں سے آتا ہے؟ اگر قوانین خود اس کی وجہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا جواب کائنات کی حالت میں چھپا ہے، نہ کہ اس کے قوانین میں۔ حالت میں؟ جی، یہ ہمیں اس نظریے کی طرف لے جاتا ہے کہ وقت کے تیر کی وجہ کائنات کی تاریخ ہے۔
خاص طور پر یہ کہ ہماری کائنات کا آغاز تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی منظم اور انتہائی کم انٹروپی والی حالت میں ہوا تھا۔ اس نظریے کو پاسٹ ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فزکس کے قوانین ایک ایسی دنیا کی تصویر بناتے ہیں جو وقت کے لحاظ سے حیرت انگیز طور پر متوازن ہے۔ جی، سی پی ٹی سیمیٹری ہمیں بتاتی ہے کہ گہری ترین سطح پر آگے اور پیچھے جانے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہماری حقیقت پگھلتی ہوئی برف سے لے کر ہماری یادوں تک، جو ہمیشہ ماضی کی ہوتی ہیں، مستقبل کی نہیں، ناقابل واپسی طور پر ایک ہی سمت میں سفر کرتی ہیں۔ ہم بوڑھے ہوتے ہیں، جوان نہیں۔ صحیح۔ اور یہ تضاد قوانین اور حقیقت کے درمیان، یہ فرق وقت کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ کتاب کے مطابق اس کا حل قوانین میں نہیں بلکہ کائنات کے نقطۂ آغاز میں ہے۔ بالکل۔ وقت کا تیر اس لیے موجود ہے کیونکہ کائنات ایک انتہائی منظم حالت سے شروع ہوئی تھی اور تب سے مسلسل بے ترتیبی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قوانین اجازت دیتے ہیں کہ چیزیں زیادہ منظم ہو جائیں، لیکن ایسا ہونے کے راستے بہت کم ہیں، جبکہ بے ترتیب ہونے کے راستے لاتعداد ہیں۔ کائنات صرف سب سے زیادہ ممکنہ راستے پر چل رہی ہے۔ یعنی یہ خالصتاً امکانات کا کھیل ہے۔ جی، یہ خالصتاً امکانات کا کھیل ہے۔ ایک کمرے میں ہوا کے تمام مالیکیولز کا ایک کونے میں اکٹھا ہو جانا فزکس کے قوانین کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ اتنا غیر امکانی ہے کہ ہم اسے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کائنات بھی اسی طرح سب سے زیادہ ممکنہ حالت، یعنی زیادہ بے ترتیب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کتاب ہمیں آخر میں ایک بہت ہی اشتعال انگیز خیال پر چھوڑتی ہے۔ اگر ملٹی ورس کا نظریہ درست ہے، جہاں لاتعداد کائناتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی کائناتیں بھی ہوں جہاں وقت کا تیر ہماری مخالف سمت میں چلتا ہو؟ یہ ایک دماغ کو گھما دینے والا امکان ہے۔ اگر ہماری کائنات کم انٹروپی سے شروع ہوئی تو شاید دوسری کائناتیں بھی ایسی ہی حالتوں سے شروع ہوئی ہوں، اور اگر سی پی ٹی سیمیٹری ایک بنیادی اصول ہے تو منطقی طور پر ہماری کائنات کے ساتھ ایک ایسی کائنات بھی موجود ہو سکتی ہے جو اس کا کامل سی پی ٹی عکس ہو۔ ایک ایسی دنیا جہاں باشندوں کے لیے وقت ہماری مخالف سمت میں بہہ رہا ہو، ان کے لیے انڈے خود بخود جڑتے ہوں گے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں خود سے ٹھیک ہو جاتی ہوں گی۔ ہمارے نقطۂ نظر سے وہاں وقت پیچھے کی طرف چل رہا ہوگا، لیکن وہاں کے باشندوں کے لیے ان کا مستقبل ہماری مخالف سمت میں ہوگا۔ اور اس سوال کا جواب اور پاسٹ ہائپوتھیسس کی گہرائی انٹروپی کے تصور کو سمجھے بغیر نامکمل ہے۔ اگلے حصے میں ہم انٹروپی، شماریاتی میکانکس اور امکانات کی دنیا میں غوطہ لگائیں گے، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کائنات کا ماضی اتنا خاص کیوں تھا، اور یہ کہ بے ترتیبی کا اصل مطلب کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی صبح کی کافی میں دودھ تو آرام سے ملا لیتی ہیں یا ناشتے کے لیے انڈا پھینٹ لیتی ہیں؟ جی، لیکن کبھی اس ملے ہوئے دودھ کو کافی سے واپس الگ کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس پھینٹا ہوئے انڈے کو واپس ایک ثابت سالم انڈے میں بدلنے کا سوچا ہے؟ ہاں نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ ناممکن لگتا ہے نا؟ یہ روزمرہ کی چھوٹی سی بات دراصل کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کائناتی جرم ہے جس کا ہم سب روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ وقت ہمیشہ آگے ہی کیوں بھاگتا ہے؟ بالکل، اور اس جرم کی تفتیش میں طبیعیات کے سارے بنیادی قوانین مشکوک لگتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھ گچھ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب بے قصور ہیں۔ مطلب نیوٹن کے قوانین یا آئنسٹائن کے؟ جی، کوئی بھی قانون اٹھا لیں، وہ ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کے لیے ایک فلم کو سیدھا چلانا یا الٹا چلانا ایک ہی بات ہے۔ ایسے ہمارے انڈے پھینٹنے کا عمل کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ سے جڑا ہوا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو وہیں سے پکڑتے ہیں جہاں سے سائنسدانوں نے پکڑا تھا، اس تصور سے جسے وہ وقت کا تیر یا ایرو آف ٹائم کہتے ہیں۔ جی، یہ سیدھی سی بات ہے کہ واقعات ہمیشہ ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ گلاس میز سے گر کر ٹوٹتا ہے، ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جڑ کر واپس میز پر نہیں آ جاتے۔
کتاب کہتی ہے چیزوں کو ملانا آسان ہے اور انہیں الگ کرنا مشکل، وقت کا تیر کچن میں ہمارے ہر کام پر حاوی ہے۔ بالکل۔ اور سائنس کی کتابوں میں اس کی وجہ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون بتایا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ اور یہیں پر اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسکول میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ انٹروپی کا مطلب ہے بے ترتیبی یا ڈس آرڈر۔ ہاں، میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ پوری تصویر نہیں دکھاتی۔ یہ تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا اور دلچسپ ہے۔ اس کی اصل روح 19ویں صدی کے ایک ذہین سائنسدان لوڈوگ بولٹزمین کے کام میں چھپی ہے۔ اچھا، تو اگر انٹروپی صرف بے ترتیبی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بولٹزمین نے ایسا کیا دریافت کیا تھا؟ بولٹزمین نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ اس نے کہا کہ انٹروپی کا تعلق کسی چیز کی ظاہری حالت سے نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں ان کی ممکنہ ترتیبوں کی تعداد سے ہے۔ ممکنہ ترتیبوں کی تعداد؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے دو تصورات، میکروسٹیٹس اور مائکروسٹیٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اوکے، میکروسٹیٹ اور مائکروسٹیٹ، یہ تھوڑے ٹیکنیکل لگ رہے ہیں، ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ بہت آسان ہے۔ میکروسکوپک وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، کسی نظام کی مجموعی حالت، جیسے ایک کپ میں کافی اور دودھ کا یکساں آمیزہ۔ ٹھیک ہے۔ آپ اسے دیکھیں گی اور کہیں گی یہ ایک کپ کافی ہے، اس کا درجہ حرارت، اس کا رنگ، یہ سب اس کی میکروسکوپی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اور مائکروسکوپک؟ مائکروسکوپک وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کافی کے اندر اربوں کھربوں دودھ اور کافی کے مالیکیولز ہیں۔ ہر ایک مالیکیول کی اپنی ایک مخصوص جگہ ہے، اپنی ایک رفتار ہے۔ اچھا۔ ان تمام مالیکیولز کی ایک خاص لمحے میں جو مکمل تفصیل ہے وہ ایک مائکروسکوپک ہے۔ تو مطلب ہر ایٹم کا پتہ اور اس کی رفتار؟ بالکل۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دودھ اور کافی کے مالیکیولز کی پوزیشنز کو اربوں طریقوں سے بدل سکتے ہیں، لیکن باہر سے دیکھنے پر کپ میں موجود کافی بالکل ویسی ہی لگے گی۔ اچھا۔ یعنی ایک ہی میکروسکوپک کے پیچھے اربوں کھربوں مختلف مائکروسکوپکس چھپی ہو سکتی ہیں۔ ایک منٹ، اگر ایک ہی میکروسٹیٹ کے اربوں مائکروسٹیٹس ہو سکتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی موجود ہیں؟ کیا یہ صرف ایک تھیوری ہے یا اسے کسی طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، یہ براہ راست ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم انفرادی ایٹموں کو اس طرح ٹریک نہیں کر سکتے، لیکن یہ تھیوری اتنی کامیاب ہے کہ یہ گیسوں کے رویے سے لے کر کیمیائی تعاملات تک ہر چیز کی بالکل درست پیشین گوئی کرتی ہے۔ شماریاتی میکینکس کی پوری عمارت اسی خیال پر کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بولٹزمین کی تعریف کے مطابق انٹروپی اس بات کا پیمانہ ہے کہ آپ کسی نظام کے اندرونی اجزاء کو کتنے طریقوں سے ترتیب دے سکتے ہیں جبکہ اس کی مجموعی حالت یعنی میکروسٹیٹ تبدیل نہ ہو۔ واہ! تو انٹروپی دراصل آپشنز یا امکانات کی گنتی ہے۔ جس حالت کو حاصل کرنے کے جتنے زیادہ طریقے ہوں گے، اس کی انٹروپی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بالکل۔ تو جب دودھ اور کافی الگ الگ تھے، ان کے مالیکیولز کو ایک خاص ترتیب میں رہنا تھا۔ یہ کم آپشنز والی حالت تھی، یعنی کم انٹروپی۔ اور جب وہ مل گئے تو اب مالیکیولز کہیں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بے شمار آپشنز، اور اس لیے زیادہ انٹروپی۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ بے ترتیبی سے زیادہ شماریات اور احتمال کا کھیل ہے۔ نظام اس حالت کی طرف نہیں جاتا جو زیادہ بے ترتیب ہے، بلکہ اس حالت کی طرف جاتا ہے جس کے ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب شماریات کا کھیل ہے تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال کھٹک رہا ہے۔ اگر ہر چیز زیادہ امکانات والی حالت کی طرف ہی جا رہی ہے تو پھر شروع میں اتنی کم امکانات والی یعنی منظم حالت تھی ہی کیوں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ڈبے میں گیس کے مالیکیولز ہیں۔ یہ ممکن تو ہے کہ وہ سب اچھل کود کرتے ہوئے اتفاقاً ڈبے کے ایک کونے میں اکٹھے ہو گئے، لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی شماریات ہے۔ ایک کونے میں جمع ہونے کے لیے ان تمام مالیکیولز کو ایک بہت ہی خاص ترتیب اور رفتار میں آنا پڑے گا۔ اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے مائکروسٹیٹس، مطلب وہ چھپی ہوئی ترتیبیں، بہت کم ہیں۔ اچھا، گنتی کے چندے کومگی۔ جی، جبکہ پورے ڈبے میں پھیلے رہنے کے لیے ان کے پاس لا تعداد ان گنت مائکروسٹیٹس ہیں۔
वो कहीं भी किसी भी रफ्तार से घूम सकते हैं और मजमूई तौर पर फैले हुए ही नजर आएंगे। लेकिन मुझे अब भी ये बात हजम नहीं हो रही कि कायनात जानबूझकर कुछ नहीं करती। क्या वाकई कोई बुनियादी कुव्वत नहीं है जो चीज़ों को ज़्यादा एंट्रोपी की तरफ धकेल रही हो? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मतलब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि वक्त का बहाव सिर्फ एक शुमारियाती रुझान है। आपका शक बजा है। ये ख्याल हजम करना वाकई मुश्किल है, लेकिन यही शुमारियाती मैकेनिक्स की बुनियाद है। कोई खुफिया कुव्वत नहीं है। निज़ाम बस कुदरती तौर पर इन हालतों में भटकते हैं जिनके मौजूद होने के तरीके सबसे ज़्यादा हैं। जैसे पानी हमेशा ढलवान की तरफ बहता है। एक तरह से जी, जैसे अगर आप एक पहाड़ी की चोटी पर हजारों गेंदें रख दें तो वो सबसे निचली वादी में ही जाकर रुकेंगे। इसलिए नहीं कि वादी उन्हें खींच रही है, बल्कि इसलिए कि नीचे जाने के रास्ते ऊपर रहने के रास्तों से कहीं ज्यादा हैं। समझ गई। बोल्ट्जमैन की मशहूर मसावात S=K log W इसी रिश्ते को रियाजी की जबान में बयान करती है। अच्छा, तो ये जो मसावात है S बराबर है K log W, इसमें W दरअसल इन तमाम अरबों खरबों तरीकों की गिनती है जिनसे दूध के मॉलिक्यूल्स कॉफी में घूम सकते हैं। बिल्कुल यानी जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। बिल्कुल। S एंट्रोपी है और W उन माइक्रोस्टेट्स की तादाद। जितनी ज्यादा W की कीमत उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि बोल्ट्जमैन को अपने वक्त में इस ख्याल पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। वाकई क्यों? इस जमाने में बहुत से बड़े साइंसदान एटमों के वजूद पर ही यकीन नहीं रखते थे, और वो ये कह रहा था कि वक्त का बहाव उन ना नजर आने वाले एटमों के शुमारियाती रवैये का नतीजा है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी और मुतनाज़ा ख्याल था। ये तो वाकई हैरानकुन है। लेकिन ये सब हमें इस पूरी गुफ्तगू के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। जी, अगर निज़ाम हमेशा ज़्यादा एंट्रोपी की तरफ ही बढ़ते हैं तो कायनात हमेशा से ही मुकम्मल बेतरतीबी, तवाज़ुन और जिसे हरारती मौत कहते हैं उस हालत में क्यों नहीं थी? अगर हर चीज़ की मंजिल ज़्यादा एंट्रोपी है तो हम अभी वहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं? हमारा वजूद, सितारे, सैयारे, कहकशां और खुद जिंदगी, ये सब तो बहुत मुनज़्ज़म चीज़ें हैं। ये कैसे वजूद में आई? और यही कौनियात यानी कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा मुअम्मा है। इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर लेकिन साथ ही बहुत ही अजीब ख्याल में पोशीदा है, जिसे माजी का मफरूज़ा या द पास्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। माजी का मफरूज़ा? ये सुनने में किसी कानून से ज़्यादा एक अंदाज़ा लग रहा है। ये एक मफरूज़ा ही है, लेकिन ये हमारे तमाम मुशाहिदात की बेहतरीन वजाहत करता है। ये मफरूज़ा कहता है कि कायनात का आगाज़ यानी बिग बैंग एक नाकाबिल यकीन हद तक कम एंट्रोपी की हालत में हुआ। कम एंट्रोपी? जी, एक इंतहाई ख़ास, इंतहाई मुनज़्ज़म और शुमारियाती तौर पर इंतहाई नामुमकिन हालत में। ये ऐसा ही है जैसे अरबों खरबों सिक्कों को उछालने पर वो सब के सब हेड्स पर आकर गिरें। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी याददाश्त, हमारा माजी को याद रखना और मुस्तकबिल का तसव्वुर करना, ये सब सिर्फ एक कायनाती इत्तेफाक का नतीजा है? कि अगर बिग बैंग जरा सा भी मुख्तलिफ होता तो शायद वक्त का कोई मतलब ही ना होता? जी, इस मफरूज़े का निचोड़ यही है। जैसा कि किताब में कहा गया है, हमारी दुनिया में एंट्रोपी का बढ़ना लाजमी तौर पर कायनात की इब्तदाई शराइत का नतीजा है। यानी ये सब कुछ शुरू से तय था? एक तरह से ये मफरूज़ा हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात, अंडे का टूटना, दूध का कॉफ़ी में मिलना को बराह रास्त कायनात के आगाज़ से जोड़ता है। एंट्रोपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि माजी में ये बहुत कम थी, इसके पास बढ़ने के लिए जगह है। वाह! तो मेरा सुबह का अंडा फेंटना दरअसल कायनात के आगाज़ की एक बाज़गश्त है। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से हमें माजी याद रहता है लेकिन मुस्तकबिल नहीं? बिल्कुल, आपने इसका सबसे गहरा नुक्ता पकड़ लिया है। माजी एक तयशुदा कम एंट्रोपी वाली हालत थी, उसका एक ही रिकॉर्ड है, एक ही रास्ता है, जबकि मुस्तकबिल वो खुला मैदान है। बिल्कुल, मुस्तकबिल ज़्यादा एंट्रोपी वाली मुमकिन हालतों का एक वसी और खुला मंजरनामा है। उसकी अनगिनत संभावनाएं हैं। हमारी याददाश्त, हमारा शऊर और जिंदगी का पूरा अमल,
یہ سب کچھ اسی بڑھتی ہوئی انٹروپی کی لہر پر سوار ہیں۔ تو ہم کم انٹروپی سے زیادہ انٹروپی کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ جی، اور یہی سفر ہمیں وقت کے بہاؤ کا احساس دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انٹروپی صرف بے ترتیبی کا نام نہیں، بلکہ کسی بھی حالت کو حاصل کرنے کے ممکنہ طریقوں کی تعداد کا پیمانہ ہے۔ جتنے زیادہ طریقے، اتنی زیادہ انٹروپی۔ اور یہ کہ وقت کا آگے کی طرف بہاؤ کوئی بنیادی طبعی قانون نہیں، بلکہ اربوں کھربوں ذرات پر لاگو ہونے والی ایک شمالیاتی حقیقت ہے۔ یہ صرف امکانات کا کھیل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارا یہ سارا تجربہ، ہماری یادیں، ہمارا وجود، سب ایک گہرے کائناتی راز پر منحصر ہے۔ کائنات کا آغاز ایک انتہائی خاص، انتہائی منظم اور ناقابل یقین حد تک کم انٹروپی والی حالت میں کیوں ہوا؟ یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ اور اس معمے کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے میں ایک اور عنصر کا اضافہ کروں گا، جس کا ذکر کتاب میں بھی ہے: کشش ثقل، یعنی گریوٹی۔ کشش ثقل؟ جی، اب تک ہم نے گیس اور مایات کی بات کی، جہاں یکسانیت کا مطلب زیادہ انٹروپی ہے، لیکن کشش ثقل کے لیے معاملہ الٹ ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ ہم نے ابھی کہا کہ گیس کا یکساں پھیلنا زیادہ انٹروپی ہے، یعنی زیادہ بے ترتیبی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا شروع میں یکساں ہونا کم انٹروپی تھا۔ کیا کشش ثقل کے لیے ترتیب کا مطلب کچھ اور ہے؟ بالکل، یہی کشش ثقل کا کمال ہے۔ بگ بینگ کے بعد جب کائنات میں مادہ بہت ہموار اور یکساں طور پر پھیلا ہوا تھا تو گیس کے نقطہ نظر سے یہ زیادہ انٹروپی والی حالت تھی، لیکن کشش ثقل کے نقطہ نظر سے یہ انتہائی کم انٹروپی والی حالت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشش ثقل چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے، وہ یکسانیت کو پسند نہیں کرتی۔ وہ مادے کو گٹھلیوں، کلمپس میں بدلنا چاہتی ہے۔ اور یہی گٹھلیاں بعد میں ستارے اور کہکشائیں بنی؟ جی ہاں، جیسے جیسے کائنات پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی گئی، کشش ثقل نے اس ہموار مادے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ستارے بنے، کہکشائیں بنی۔ بظاہر یہ ترتیب کا بڑھنا ہے، ایک منظم ساخت بن رہی ہے۔ ہاں، یہ تو منظم لگ رہا ہے۔ لیکن کائناتی پیمانے پر یہ دراصل کشش ثقل کی انٹروپی میں اضافہ ہے۔ کشش ثقل والے نظام کے لیے سب سے زیادہ انٹروپی والی حالت ایک بلیک ہول ہے، جہاں تمام مادہ ایک ہی نقطے پر جمع ہو جائے۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے، یعنی کائنات کا ستاروں اور کہکشاؤں کی شکل میں منظم ہونا بھی دراصل انٹروپی کا بڑھنا ہی ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر آخری سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کائنات کی حتمی منزل مکمل توازن اور حرارتی موت ہے، تو کشش ثقل جیسی قوت جو راستے میں اتنی خوبصورت اور پیچیدہ ساختیں بنا رہی ہے، بے ترتیبی کے اس عظیم کائناتی سفر میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو کونیات کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ترتیب اور بے ترتیب کے ہمارے تصورات کتنے محدود ہیں جب ہم کائناتی پیمانے پر سوچتے ہیں۔ اور یہ سوال اس سلسلے کے اگلے حصے کے لیے ایک بہترین آغاز ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی معمے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم کم انٹروپی کی پراسرار ابتدا، ماضی کے مفروضے کی مزید تفصیلات اور ان ابتدائی شرائط پر بات کریں گے جنہوں نے ہماری کائنات اور وقت کے تیر کو جنم دیا۔ اچھا، تو آج ہم ایک طرح سے ایک جرم کی تفتیش کر رہے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود واپس نہیں جڑتا، آپ کی جو چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے وہ خود سے گرم نہیں ہوتی، اور اس میں مشکوک فرد ہے فزکس کا ایک قانون۔ لیکن اس کہانی میں نا ایک ایسا موڑ ہے جو ہمیں سیدھا وقت کی ابتدا تک، یعنی بگ بینگ تک لے جائے گا۔ آج کی ہماری یہ گہری گفتگو وقت کا تیر یعنی ایرو آف ٹائم پر ہے۔ یہ سوال کہ وقت ہمیشہ آگے ہی کیوں بڑھتا ہے؟ ہم ماضی کو تو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن مستقبل کو کیوں نہیں؟ اور اس تجزیے کے لیے ہماری بنیاد شان کیرل کی کتاب فرام ایٹرنیٹی ٹو ہیئر ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کا تعلق کائنات کی پیدائش سے کیسے جڑتا ہے۔ جی، اور اس تفتیش میں جو ہمارا سب سے بڑا سراغ ہے نا، وہ ہے تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں انٹروپی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے ترتیبی، وہ وقت کے ساتھ ہمیشہ بڑھتی ہے یا ویسی ہی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ اچھا، گلاس ٹوٹتا ہے، بکھر جاتا ہے، دودھ کافی میں مل جاتا ہے، خود سے الگ نہیں ہوتا۔
یہی قانون وقت کی سمت کا تعین کرتا ہے، لیکن اس قانون میں ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ خامی ہے۔ خامی؟ وہ کیا؟ یہ قانون یہ تو بتاتا ہے کہ بے ترتیبی بڑھتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کائنات کی شروعات میں اتنی زبردست ترتیب موجود ہی کیوں تھی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے گلاس کو بگ بینگ سے جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ انٹروپی کا بڑھنا تو ہم ہر جگہ دیکھتی ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بہترین مثال انڈے کی ہے۔ آپ ایک انڈا توڑ کر اسے پھینٹ کر آملیٹ بنا سکتی ہیں۔ یہ ایک سیدھا سادھا عمل ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پکا ہوا آملیٹ خود بخود واپس ایک صاف ستھرے ثابت انڈے میں تبدیل ہو جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ناممکن لگتا ہے۔ یہی وقت کا تیر ہے، یہ ایک یک طرفہ راستہ ہے۔ لیکن یہ سب صرف اس لیے معنی رکھتا ہے نا کیونکہ انڈا شروع میں ایک بہت ہی منظم یعنی کم انٹروپی والی حالت میں تھا۔ تو کائناتی سطح پر سوال یہ بنتا ہے کہ پوری کائنات ایک غیر پھینٹی ہوئی حالت میں کیوں شروع ہوئی؟ بالکل، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ماضی کا مفروضہ یا the past hypothesis دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ یہ کوئی عام سائنسی قانون نہیں ہے جسے کسی تجربے سے ثابت کیا گیا ہو یا کسی اور قانون سے اخذ کیا گیا ہو، بلکہ اسے فزکس کا ایک بنیادی مفروضہ یا پوسٹولیٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مفروضہ صرف اتنا کہتا ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک انتہائی خاص، غیر معمولی طور پر کم انٹروپی والی حالت میں ہوئی تھی۔ بس اتنی سی بات۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدانوں نے ایک نیا قانون صرف اسی لیے بنا دیا کیونکہ وہ ماضی کی وضاحت نہیں کر پا رہے تھے؟ یہ تو سائنس سے زیادہ ایک سہولت کی بات نہیں لگتی کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بس کہہ دو کہ یہ بس ایسے ہی شروع ہوا تھا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور یہ شک بالکل جائز ہے، لیکن اسے سہولت کہنا شاید درست نہیں ہوگا۔ اسے ایک بنیادی شرط سمجھیں۔ اس کے بغیر شماریاتی میکینکس یعنی اسٹیٹسٹیکل میکینکس کے تمام قوانین بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ ہمیں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ایک نظام کس طرف جائے گا، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ماضی میں کیسا تھا۔ ہماری تمام یادیں، تاریخ کا ہر ورق اور سبب اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا پورا تصور اسی ایک ابتدائی شرط پر کھڑا ہے۔ اگر کائنات زیادہ انٹروپی کی حالت میں شروع ہوتی تو ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا۔ یادیں بن ہی نہیں سکتی تھیں کیونکہ یادیں دماغ میں معلومات کو منظم کرنے کا نام ہے، جو خود انٹروپی کو کم کرنے کا ایک مقامی عمل ہے۔ صحیح۔ تو یہ مفروضہ ایک خالی جگہ پر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ہے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ کم انٹروپی والی حالت آخر دکھتی کیسی تھی؟ جب ہم بگ بینگ کے بارے میں سوچتی ہیں تو ذہن میں ایک بہت بڑے دھماکے کا تصور آتا ہے، گرم، افراتفری سے بھرا ہوا، جو کہ بے ترتیبی کی علامت لگتا ہے۔ لیکن ماخوذ کے مطابق ابتدائی کائنات انتہائی گرم اور کثیف ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر ہموار یعنی اسموتھ اور یکساں تھی، یونیفارم۔ اور کائناتی پیمانے پر یہی ہمواری کم انٹروپی کی علامت تھی۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ یہیں پر معاملہ واقعی دلچسپ اور ہماری عام فہم کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں؟ اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ اگر آپ گیس سے بھرے ایک ڈبے کا تصور کریں تو اس میں گیس کا ہر طرف یکساں طور پر پھیل جانا سب سے زیادہ بے ترتیب یعنی سب سے زیادہ انٹروپی والی حالت ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ساخت، کوئی پیٹرن نہیں ہوتا۔ لیکن کائنات میں جہاں کشش ثقل کا راج ہے وہاں اصول بالکل الٹ جاتے ہیں۔ اچھا؟ کشش ثقل مادے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مادہ اکٹھا ہو کر گانٹھیں یا ڈھیر یعنی کلمپس بنائے، ستارے بنائے، گیلیکسیاں بنائے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں پر مشتمل ایک گانٹھوں والی کائنات، وہ کشش ثقل کے نقطہ نظر سے اس ابتدائی بالکل ہموار کائنات کے مقابلے میں زیادہ انٹروپی یا زیادہ بے ترتیب حالت میں ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ ایک کہکشاں تو بہت منظم چیز نظر آتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس تصور کا سب سے اہم اور حیران کن پہلو ہے۔ ابتدائی کائنات کی وہ ہموار، یکساں حالت ایک پینسل کی طرح تھی جسے اس کی نوک پر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ واہ! وہ بظاہر متوازن تھی، لیکن اس میں گرنے کی یعنی تبدیل ہونے کی بے پناہ صلاحیت موجود تھی۔
کشش ثقل کے لیے وہ ہموار حالت انتہائی غیر فطری اور کم انٹروپی والی تھی۔ جیسے ہی کشش ثقل کو موقع ملا، اس نے اس ہمواری کو توڑنا شروع کر دیا اور مادے کو اکٹھا کر کے وہ ساختیں بنانا شروع کر دیں جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سارا سفر ہے، جی، تو ابتدائی کائنات کی اس ہموار حالت سے لے کر آج کی گانٹھوں والی کائنات تک کا سفر دراصل کائناتی پیمانے پر انٹروپی کے بڑھنے کی کہانی ہے۔ اور اس میں کتنا فرق آیا ہوگا؟ اعداد و شمار کے لحاظ سے دیکھیں تو اندازہ ہے کہ ابتدائی کائنات کی انٹروپی تقریباً 10 کی طاقت 88 تھی، 10 to the power 88۔ اچھا، جبکہ آج قابل مشاہدہ کائنات کی انٹروپی تقریباً 10 کی طاقت 101، 10 to the power 101 ہے۔ یہ تو ناقابل تصور اضافہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ناقابل تصور حد تک بڑا اضافہ ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، اب ان سب نکات کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے بگ بینگ کی ہموار حالت سے بات شروع کی اور اب ہم ستاروں اور کہکشاؤں پر آ گئے ہیں۔ اس کا میری روزمرہ کی زندگی سے، میرے ٹوٹے ہوئے انڈے سے یا میری کافی کی پیالی میں دودھ ملانے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ بالکل، اور یہ تعلق گہرا اور براہ راست ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو چمچ ہے، اسے چلانے کی توانائی آپ کے جسم سے آئی۔ جی، وہ توانائی آپ کے ناشتے سے آئی۔ وہ ناشتہ مثلاً گندم سورج کی توانائی سے اگا تھا۔ اور سورج کیا ہے؟ وہ ایک بہت ہی منظم کم انٹروپی والا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے جو ہائیڈروجن جیسے سادہ عنصر کو ہیلیم میں تبدیل کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور سورج کا وجود صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ کائنات نے ایک انتہائی ناقابل تصور حد تک منظم کم انٹروپی والی حالت میں آغاز کیا۔ وہ ابتدائی ہموار حالت کشش ثقل کو ایندھن فراہم کرتی ہے تاکہ وہ ستارے بنا سکے جو پھر ہمیں توانائی دیتے ہیں۔ تو میرا چمچ ہلانا اس عظیم کائناتی ورثے کی آخری کڑی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ہم سب اور ہر وہ منظم چیز جو ہم بناتے ہیں کائنات کی مجموعی بے ترتیبی کو بڑھا کر ہی وجود میں آتی ہے۔ ہم سورج کی کم انٹروپی والی توانائی لیتے ہیں اور اسے زیادہ انٹروپی والی حرارت میں تبدیل کر کے اپنی زندگی کی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ سب بہت منطقی لگتا ہے، لیکن مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے۔ اگر ابتدائی کائنات اتنی بہترین اور ہموار تھی تو یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ محض ایک کائناتی لاٹری کا ٹکٹ تھا جو ہم نے جیت لیا، یا ماخذ اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے کہ کائنات اتنی خاص حالت میں شروع ہی کیوں ہوئی؟ یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے اور اس نے کئی دہائیوں تک ماہرین کونیات یعنی کازمولوجسٹ کو پریشان رکھا۔ اس کے ساتھ دو اور مسائل بھی جڑے ہوئے تھے۔ ایک تھا افق کا مسئلہ یعنی ہورائزن پرابلم، کہ کائنات کے مخالف سمتوں کے حصے ایک جیسے درجہ حرارت پر کیوں ہیں جبکہ ان کے پاس ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا تھا ہمواری کا مسئلہ یعنی فلیٹنس پرابلم، کہ کائنات اتنی ناقابل یقین حد تک چپٹی کیوں ہیں۔ ان سب کا جواب ایک ہی نظریے میں ملتا ہے، افراط یا انفلیشن کا نظریہ۔ افراط؟ جی، یہ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد 1 سیکنڈ کے خربوں حصے سے بھی کم وقت کے لیے کائنات ناقابل تصور تیز رفتاری سے پھیلی۔ اس نے خوردبینی جگہ کو ہماری قابل مشاہدہ کائنات سے بھی بڑا بنا دیا۔ تو یہ افراط کا عمل ایک طرح سے کائناتی استری یعنی کاسمک آئرن کی طرح تھا۔ اس نے تمام سلویٹوں اور ناہمواریوں کو ختم کر دیا۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ اس انتہائی تیز پھیلاؤ نے کسی بھی ابتدائی ناہمواری اور تغیرات کو استری کر کے ہموار کر دیا، جس سے وہی یکساں ہموار اور کم انٹروپی والی حالت پیدا ہوئی جس کی ماضی کے مفروضے کو ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور اسی عمل میں افق اور ہمواری کے مسائل بھی خود بخود حل ہو گئے، کیونکہ جو جگہیں آج ہمیں اربوں نوری سال دور لگتی ہیں نا، جی، وہ افراد سے پہلے ایک دوسرے کے بالکل ساتھ تھیں۔ یہ تو سمجھا لیا کہ کائنات ہموار کیوں تھی، لیکن اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ افراط کا عمل شروع ہی کیوں ہوا؟ بالکل، ہم نے سوال کو تبدیل کر دیا ہے، حل نہیں کیا۔ یہ پوچھنے کے بجائے کہ ابتدائی کائنات کم انٹروپی والی کیوں تھی، اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جنہوں نے افراط کے عمل کو شروع کیا۔ اور اس کا جواب؟ اس کا جواب ابھی تک نامعلوم ہے اور یہ جدید فزکس کی سرحد پر ہے۔ یہاں سے آگے ہم کیا سرائیوں کے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ ماخذ میں ایک مشہور خیال کا ذکر ہے،
ملٹیورس یعنی ملٹیورس کا تصور۔ ملٹیورس۔ ہاں جی، اس تصور کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات ایک بہت بڑی ابدی اور زیادہ انٹروپی والی کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا بلبلا ہو جو اچانک پھول کر ایک نئی کائنات یعنی ہماری کائنات بن گیا۔ تو کیا یہ ایک حقیقی حل ہے یا صرف مسئلے کو ایک اور بڑے ناقابل آزمائش مسئلے کے پیچھے چھپانا ہے؟ اگر کائناتیں بلبلوں کی طرح بن رہی ہیں تو کیا اس سے کوئی اور عجیب نتائج نہیں نکلتے؟ اس سے واقعی بہت عجیب نتائج نکلتے ہیں، اور یہیں پر ایک اور دلچسپ اور قدرے پریشان کن مسئلہ سامنے آتا ہے جسے بولٹزمین برین کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ بولٹزمین برین یہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک ابدی ہمیشہ اتار چڑھاؤ والی کائنات کا تصور کریں جہاں چیزیں اتفاقاً وجود میں آ سکتی ہیں، تو شمالیاتی طور پر یہ کہیں زیادہ ممکن ہے کہ جھوٹی یادوں کے ساتھ ایک واحد باشعور دماغ اچانک بے ترتیبی سے وجود میں آ جائے۔ کیا مطلب؟ بجائے اس کے کہ ہماری جیسی پوری وسیع و عریض کم انٹروپی والی کائنات تشکیل پائے جس میں اربوں کہکشائیں اور ایک 13.8 ارب سال کی طویل ارتقائی تاریخ ہو، ایک دماغ کو بنانا پوری کائنات بنانے سے کہیں زیادہ آسان ہے شمالیاتی طور پر۔ صرف ایک لمحے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور ہماری تمام یادیں، بچپن، اسکول، پچھلے ہفتے کی، سب جھوٹی ہیں۔ یہ تو میرے کام سے بچنے کا بہترین بہانہ ہے۔ خیال پریشان کن ضرور ہے، لیکن سائنسدان اسے ایک سنجیدہ مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ واقعی؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک مستقل تاریخ، فزکس کے قابل فہم قوانین اور ایک وسیع منظم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ان ماڈلز کے خلاف ایک بہت مضبوط ثبوت ہے جو بولٹزمین برینز کو ہماری کائنات سے زیادہ ممکن قرار دیتے ہیں، اور یہ اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ ہماری کم انٹروپی والی ابتدا کتنی خاص اور غیر معمولی تھی، اور اسے محض ایک اتفاق کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم اس ساری تفتیش کا خلاصہ کریں، وقت کا تیر یعنی وہ وجہ جس کی بنا پر ہم کل کو یاد رکھتی ہیں لیکن آنے والے کل کو نہیں، وہ وجہ جس سے ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود نہیں جڑتا، یہ صرف ہماری نفسیات یا مقامی فزکس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ ایک کائناتی پیدائشی حالت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ کائنات نے ایک غیر معمولی طور پر خاص، منظم اور کم انٹروپی والی حالت میں آغاز کیا۔ بالکل، اور مادی کا مفروضہ اسی حالت کو دیا گیا نام ہے۔ اگرچہ افراد جیسے نظریات اس کے کیسے ہونے کی ممکنہ وضاحتیں پیش کرتے ہیں، لیکن حتمی کیوں، یعنی یہ سب کچھ اس طرح کیوں ہوا، یہ اب بھی جدید سائنس کے گہرے ترین اسرار میں سے ایک ہے۔ یہ سوال ہمیں فزکس کی حدوں سے لے کر فلسفے کے دائرے میں لے جاتا ہے کہ کیا ہماری کائنات کی یہ خاصیت ایک ضرورت ہے یا محض ایک خوش قسمت اتفاق۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ماخذ ایک بہت ہی دلچسپ سوچ پیش کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ملٹی ورس کے کچھ ماڈلز میں ایسی کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں جہاں وقت پیچھے کی طرف چلتا ہو۔ اگر وقت کے تیر کی سمت کا تعین کم انٹروپی والی ابتدا سے بڑھتی ہوئی انٹروپی کی سمت سے ہوتا ہے، تو ایسی کائنات میں موجود ہونا کیسا ہوگا جو ہماری کائنات کے اختتام سے پیدا ہوئی ہو، جہاں انٹروپی کم ہو رہی ہو اور مستقبل معلوم ہو جبکہ ماضی ایک معمہ ہو۔ یہ ایک ذہن گما دینے والا خیال ہے، اور ہماری اگلی گفتگو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وقت کا یہ تیر جو اس خاص ابتدائی حالت سے پیدا ہوا، کس طرح کائنات میں پیچیدگی، زندگی، یادداشت اور سبب و اثر جیسے مظاہر کو ابھرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہم شان کیرول کی کتاب فرام ایٹرنیٹی ٹو ہیئر کی روشنی میں ایک بہت ہی بنیادی سوال کا تعاقب کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ وقت ہمیشہ آگے ہی کیوں بہتا ہے؟ یہ اتنا عام تجربہ ہے، روزمرہ کی بات ہے کہ ہم اس پر سوچتے بھی نہیں، لیکن اس کے پیچھے کائنات کے سب سے گہرے راز چھپے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچن کے فرش پر گرا ایک ٹوٹا ہوا انڈا، ہمارے بچپن کی یادیں اور بگ بینگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور یہ تعلق واقعی حیران کن ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ زندگی جو بظاہر ایک ترتیب اور تنظیم کا شاہکار لگتی ہے، اس کا انحصار کائنات کی بڑھتی ہوئی بے ترتیبی پر کیسے ہے۔ ہم اس گتھی کو بھی سلجھائیں گے کہ ہماری یادداشت کا تیر ہمیشہ ماضی کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ، جیسا آپ نے کہا، کائنات کی ایک بہت ہی خاص ابتدائی حالت سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ صرف فزکس کی گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کی کہانی ہے۔
تو آئیے اس سفر کا آغاز ایک عام فہم لیکن بہت گہری غلط فہمی سے کرتے ہیں، تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز وقت کے ساتھ بے ترتیب یا زیادہ انٹروپک ہوتی جاتی ہے۔ چیزیں ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، ایک پودا، ایک جانور یا ہم خود، تو یہ تو بے ترتیبی سے ترتیب پیدا کرنے کی زندہ مثالیں ہیں۔ تو کیا یہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ تو بہاؤ کے خلاف تیرنے جیسا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور یہی وہ دلیل ہے جسے اکثر لوگ سائنس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ زندگی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی، بلکہ زندگی اسی قانون کی پیداوار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک بند تھرموس ہے جس میں گرم چائے ہے۔ وہ تھرموس ایک آئسولیٹڈ سسٹم ہے۔ وقت کے ساتھ وہ چائے ٹھنڈی ہو کر کمرے کے درجے حرارت پر آ جائے گی اور بس کہانی ختم، وہ توازن میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بے ترتیب ہو گئی، اس کی توانائی بکھر گئی۔ بالکل، لیکن آپ اور میں تھرمس کی طرح نہیں ہیں، ہم اوپن سسٹمز ہیں۔ ہم مسلسل اپنے ماحول سے توانائی اور مادہ لے رہے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہم سورج سے آنے والی منظم اور کم انٹروپی والی توانائی یعنی روشنی کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اندر ایک ناقابل کے یقین حد تک منظم نظام کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور اس عمل کے دوران ہم اپنے ماحول میں زیادہ بے ترتیب یعنی زیادہ انٹروپی والی توانائی خارج کرتے ہیں، جیسے جسم کی حرارت۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ زندگی اپنے اندر ترتیب برقرار رکھنے کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا میں زیادہ بے ترتیبی پیدا کرتی ہے، تو مجموعی طور پر کائنات کی انٹروپی پھر بھی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ قانون ٹوٹ نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زندگی اس قانون کو توڑ نہیں رہی، وہ اس کے بہاؤ پر سواری کر رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سرفر سمندر کی لہر پر سواری کرتا ہے۔ وہ لہر کو روک نہیں رہا، بلکہ اس کی توانائی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ واہ! اسی لیے کیرل کہتے ہیں کہ انٹروپی ہی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ زندگی توازن سے دور بھاگنے کا نام ہے، موت توازن کا دوسرا نام ہے۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ تو ہم کائنات کی بڑھتی ہوئی بے ترتیبی کے سمندر میں ترتیب کے چھوٹے چھوٹے عارضی جزیرے ہیں، اور ہم اپنے جزیرے کو قائم رکھنے کے لیے ارد گرد کے سمندر کو اور بھی زیادہ بے ترتیب بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اسی منطق نے مجھے ایک اور الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ سارا کھیل بے ترتیبی کی طرف جانے کا ہے تو میری یادیں اتنی منظم کیوں ہیں؟ میں ماضی کو اتنی وضاحت سے کیوں یاد کر سکتی ہوں لیکن مستقبل کا مجھے کچھ پتہ نہیں؟ اب آپ اس گفتگو کے بالکل دل میں اتر رہی ہیں۔ اس سوال کا جواب فزکس کے کسی بنیادی قانون میں نہیں، بلکہ کائنات کے بارے میں ایک واحد بہت عجیب اور پر اسرار حقیقت میں چھپا ہے۔ اچھا، اسے کہتے ہیں ماضی کا مفروضہ یا پاسٹ ہائپوتھیسس۔ یہ مفروضہ بہت سادہ سا ہے۔ ہماری کائنات کا آغاز ایک انتہائی کم انٹروپی والی حالت میں ہوا تھا۔ بگ بینگ کے وقت کائنات ناقابل یقین حد تک منظم اور سادہ تھی۔ ایک منٹ رکیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی شروعات کیسی تھی؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کل ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ یہ دونوں باتیں آپس میں کیسے جڑ سکتی ہیں؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ سچ ہے۔ آئیے واپس ٹوٹے ہوئے انڈے کی مثال پر چلتے ہیں۔ جب آپ فرش پر ایک ٹوٹا ہوا انڈا دیکھتی ہیں تو آپ فوراً یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ ماضی میں یہ انڈا سالم تھا۔ ہاں، ظاہر ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں سوچتی کہ یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے مستقبل میں خود بخود جڑ کر ایک سالم انڈا بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ چیزیں ٹوٹتی ہیں، جڑتی نہیں۔ صحیح، لیکن فزکس کے بنیادی قوانین کے مطابق مالیکیولز کا جڑ کر انڈا بنانا اتنا ہی ممکن ہے جتنا انڈے کا ٹوٹ کر بکھرنا۔ قوانین دونوں سمتوں میں کام کرتے ہیں۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق صرف اور صرف ماضی کے مفروضے کی وجہ سے آتا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں یا مانتے ہیں کہ ماضی میں کائنات بہت منظم تھی، یعنی کم انٹروپی، اس لیے ایک سالم انڈے کا وجود ایک عام بات تھی۔ لیکن مستقبل میں کائنات زیادہ بے ترتیب ہوگی، زیادہ انٹروپی والی، اس لیے ٹوٹے ہوئے انڈے کا سالم بننا تقریباً ناممکن ہے۔ اور میری یادداشت بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے؟ بالکل، ماضی منظم تھا،
اس لیے اس نے حال میں اپنے نشانات یعنی ریکارڈز اور یادیں چھوڑے ہیں۔ مستقبل بے ترتیب اور کھلا ہے۔ اس کی بے شمار ممکنہ حالتیں ہیں، اس لیے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری بچپن کی تصویر، تاریخ کی کتابیں اور میرے دماغ میں محفوظ ہر یاد، یہ سب صرف اس لیے قابل بھروسہ ہے کیونکہ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک خاص منظم حالت میں ہوا تھا؟ جی، اگر یہ مفروضہ نہ ہو تو؟ اگر یہ مفروضہ نہ ہو تو ہم ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو جائیں گے جسے علمی عدم استحکام کہتے ہیں۔ علمی عدم استحکام، یہ سننے میں بہت بھاری لفظ ہے۔ کیا اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کر پاتے، کہ ہمیں یہ بھی شک ہونے لگتا کہ ہماری یادیں اصلی ہیں بھی یا نہیں؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ آپ فرش پر قدموں کے نشان دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چل کر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ریت کے ذرات اتفاقاً اس شکل میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ آپ اپنی یادوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کائنات 5 منٹ پہلے ہی آپ کی تمام یادوں سمیت وجود میں آئی ہو۔ ماضی کا مفروضہ ہمیں اس پاگل پن سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر ہم سبب اور نتیجے یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی پوری عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی ہم مستقبل کو متاثر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کھلا ہے، لیکن ماضی کو نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ ایک طے شدہ منظم حالت تھی جو گزر چکی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ تو وقت کا تیر یعنی ماضی سے مستقبل کا سفر دراصل انٹروپی کے بڑھنے کا سفر ہے۔ کائنات ایک سادہ اور منظم حالت سے شروع ہوئی اور ایک سادہ مگر بے ترتیب حالت کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی درمیان میں ہیں، جہاں چیزیں نہ تو بالکل سادہ ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر بے ترتیب، وہ پیچیدہ ہیں۔ ہم کہکشائیں، ستارے اور زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ پیچیدگی اور ترتیب ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کم انٹروپی یعنی ترتیب اور پیچیدگی دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کو ایک تاش کی گڈی سے سمجھیں۔ جب گڈی بالکل نئی اور ترتیب میں ہوتی ہے تو وہ بہت سادہ اور کم انٹروپی والی ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ اسے بہت دیر تک پھینکتے ہیں، یہاں تک کہ پتے مکمل طور پر بے ترتیب ہو جائیں، تو وہ حالت بھی ایک طرح سے سادہ ہوتی ہے، مکمل افراتفری۔ تو پیچیدگی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، جیسے پوکر کے کھیل میں ایک خاص ہاتھ جس میں ترتیب اور بے ترتیبی کا ایک امتزاج ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ پیچیدگی کو پنپنے کے لیے ترتیب اور بے ترتیبی کے درمیان ایک توازن چاہیے۔ ہماری کائنات اس وقت اسی دلچسپ دور سے گزر رہی ہے۔ یعنی ہم ایک بہت خاص وقت میں جی رہے ہیں۔ جی، بہت خاص۔ انٹروپی بڑھ رہی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں بڑھی کہ کہکشاؤں، ستاروں اور زندگی جیسے پیچیدہ ڈھانچے ختم ہو جائیں۔ ہم کائنات کی تاریخ کے ایک بہت ہی خاص زرخیز لمحے میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ آخرکار سب کچھ بے ترتیب ہو جائے گا اور پیچیدگی ختم ہو جائے گی۔ اور یہیں سے وہ عجیب و غریب تصور سامنے آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا ہے، بولٹزمن کا دماغ۔ یہ کیا ہے اور اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک فکری تجربہ ہے جو ہمیں ماضی کے مفروضے کی اہمیت کو ایک اور زاویے سے سمجھاتا ہے۔ 19ویں صدی کے ماہر طبیعیات لڈوگ بولٹزمین نے سوچا کہ اگر کائنات زیادہ تر وقت اپنی بلند ترین انٹروپی کی حالت یعنی مکمل بے ترتیبی میں رہتی ہے تو اس بے ترتیبی میں محض اتفاق سے منظم چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی کم ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس لامحدود وقت ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ جیسے ہوا میں موجود مالیکیولز اچانک اکٹھے ہو کر کوئی شکل بنا لیں۔ ہاں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر۔ اب یہاں سے بات واقعی عجیب ہو جاتی ہے۔ شماریاتی طور پر سوچئے، محض اتفاق سے وجود میں آنے کے لیے زیادہ آسان کیا ہے؟ ایک پورا قابل مشاہدہ کائنات جس میں اربوں کہکشائیں، کھربوں ستارے اور اربوں سال کا ارتقائی عمل شامل ہو، یا صرف ایک دماغ جو شعور رکھتا ہو اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کی یادیں موجود ہوں؟ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ شماریاتی طور پر ایک اکیلے تیرتے ہوئے دماغ کا بننا پوری کائنات کے بننے سے زیادہ آسان ہے؟ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ شماریاتی طور پر ہاں، کیونکہ ایک دماغ پوری کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور کہیں کم منظم چیز ہے۔
تو بولزمن کی دلیل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر ہمارا وجود محض ایک شماریاتی اتفاق کا نتیجہ ہے تو ہم اتنی بڑی اور منظم کائنات کا مشاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک اکیلے بولزمن دماغ کے طور پر خلا میں تیرتے ہوئے وجود میں آنا کہیں زیادہ ممکن تھا۔ مطلب یہ خیال میرے اپنے وجود کو ایک شماریاتی غلطی کی طرح محسوس کراتا ہے۔ بالکل۔ تو کائنات کا وجود اتفاقی ہونے کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھا ہے؟ اس کی وسعت اور ترتیب ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے؟ یہی اس کا نچوڑ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں واپس ماضی کے مفروضے پر لے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک وسیع منظم کائنات دیکھتے ہیں، اور صرف ایک تنہا وہمی دماغ نہیں ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہماری کائنات کا آغاز اتفاقی طور پر نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت ہی خاص، انتہائی کم انٹروپی والی حالت میں ہوا۔ ہم ایک بے ترتیب فلکچویشن کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو ہم نے ٹوٹے ہوئے انڈے سے بات شروع کی تھی، اور یہ ہمیں بگ بینگ، یادداشت کی نوعیت اور خلا میں تیرتے ہوئے دماغوں کے عجیب و غریب خیال تک لے آئی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ سب بگ بینگ کے وقت کائنات کی ایک بہت ہی خاص، بہت ہی غیر امکانی حالت کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ ہماری زندگی، ہماری یادداشت، سبب اور اثر اور وقت کا تیر، یہ سب فزکس کے بنیادی قانون کا حصہ نہیں ہیں۔ فزکس کے زیادہ تر قانون وقت میں آگے اور پیچھے دونوں طرف یکساں طور پر کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ یہ تمام چیزیں کائنات کے شماریاتی رویے اور اس کی تاریخ سے ابھرتی ہیں۔ ہم، جیسا کہ کیرل کہتے ہیں، بڑھتی ہوئی انٹروپی کی لہر پر سوار ہو کر ایک مختصر لمحے کے لیے پھول پھول رہے ہیں۔ یعنی ہم ایک کائناتی حادثے کا ایک بہت ہی غیر امکانی لیکن خوبصورت نتیجہ ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی ہے۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ کائنات کی شروعات کم انٹروپی سے ہوئی، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ جدید کاسمولوجی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا کیونکہ ہم اپنے ارد گرد اس کے ثبوت دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس سوال کا جواب شاید ہماری ہر چیز کے بارے میں سمجھ کو بدل دے گا۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ کیرل کہتے ہیں، اگر ہم کسی دن یہ سمجھ گئے کہ ابتدائی کائنات میں کم انٹروپی کیوں تھی، تو یہ بات یقینی ہے کہ اس کے پیچھے کا طریقہ کار ہمیں صرف اس ایک حقیقت سے کہیں زیادہ سکھائے گا۔ ذرا سوچیں، وہ دریافت ہمارے وجود کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے بدل سکتی ہے؟ شاید وہ ہمیں بتائے کہ ہماری کائنات ایک بہت بڑی کثیر الکائنات یعنی ملٹی ورس کا حصہ ہے، یا شاید وہ وقت کی نوعیت کے بارے میں ہمارے بنیادی تصورات کو ہی بدل دے۔ اگلی بار ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور انہی مستقبل کے امکانات پر بات کریں گے، جن میں وقت کا مستقبل، کثیر الکائنات اور ابدی پھیلاؤ جیسے موضوعات شامل ہوں گے۔ ہم نے وقت کے تصور پر بہت گہرائی میں بات کی ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر حتمی نتیجے تک پہنچیں۔ اور ہمارا بنیادی سوال وہ آج بھی وہی ہے، بہت سادہ سا سوال تھا کہ وقت صرف آگے ہی کیوں بڑھتا ہے؟ ایک انڈا ٹوٹ تو سکتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا انڈا خود سے واپس جڑ کیوں نہیں جاتا؟ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ اس کا تعلق کائنات کی بالکل ابتدائی حالت سے ہے، جب ہر چیز بہت منظم تھی اور بے ترتیبی، جسے ہم انٹروپی کہتے ہیں، بہت ہی کم تھی۔ لیکن یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی معمے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑیں گے جو ہم نے اب تک اکٹھے کیے ہیں: انٹروپی، بگ بینگ، وقت کا بہاؤ، اور پھر ہم کائنات کے کچھ سب سے جدید اور سچ کہوں تو ذہن گھما دینے والے نظریات پر بھی بات کریں گے، جیسے دائمی پھیلاؤ یعنی اٹرنل انفلیشن اور ملٹی ورس کا تصور۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کتاب ان نظریات کو استعمال کر کے وقت کے اس تیر کی حتمی وضاحت کیسے پیش کرتی ہے۔ تو آئیے اس فکری سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس بنیادی خیال کو ذرا پکا کر لیتے ہیں جسے کتاب میں ماضی کا مفروضہ یا دا پاسٹ ہائپوتھیسس کہا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے نا کہ ہماری کائنات تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک انتہائی غیر معمولی حالت میں شروع ہوئی، مطلب بہت منظم، بہت کم انٹروپی والی حالت میں، اور وقت کا سارا کھیل اسی ایک نقطے پر ٹکا ہوا ہے۔ جی، یہ تعلق سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔
یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کچن میں انڈے کا ٹوٹنا اور اس کا واپس نہ جڑنا، اس کی وجہ کائنات کے پہلے سیکنڈ کے بھی کھربوں میں حصے میں چھپی ہوئی ہے۔ ارے واہ! یہ دونوں واقعات ایک ہی بنیادی قانون کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کائنات کا ایک منظم حالت سے بے ترتیب حالت کی طرف سفر۔ اور سچ پوچھیں تو یہ تعلق ہی اس کتاب کا سب سے بڑا اور حیران کن دعویٰ ہے۔ صحیح۔ ہماری یادوں کا صرف ماضی کے بارے میں ہونا، وجہ کا ہمیشہ اثر سے پہلے آنا، یہ سب کچھ اسی ایک ابتدائی حالت کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہیں پر تو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر زیادہ انٹروپی یا بے ترتیبی ایک فطری حالت ہے تو پھر کائنات اتنی غیر فطری، اتنی خاص، اتنی منظم حالت میں شروع ہی کیوں ہوئی؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ لاکھوں پتوں کو ہوا میں اچھالیں اور وہ سب زمین پر ایک ترتیب سے بنے ہوئے خوبصورت ڈیزائن کی شکل میں گریں۔ اس کا امکان تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اصل معمہ مستقبل نہیں بلکہ ماضی ہے۔ مستقبل کا اندازہ لگانا نسبتاً آسان ہے۔ کائنات زیادہ سے زیادہ بے ترتیب ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ شاید ایک حرارتی موت کی حالت میں پہنچ جائے جہاں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہو رہا ہوگا۔ ایک ٹھنڈی بے جان جگہ؟ بالکل۔ لیکن یہ انتہائی منظم ابتدا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے کونیات دانوں کو بگ بینگ کے بعد کے پہلے چند لمحوں کو سمجھنا پڑا۔ اور یہیں پر انفلیشن یعنی کائناتی پھیلاؤ کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ کتاب اسے ایک بہت اہم قدم قرار دیتی ہے، لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ یہ شاید مکمل جواب نہیں۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ نظریہ ہے کیا؟ انفلیشن کا نظریہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد، مطلب ایک سیکنڈ کے ناقابل تصور چھوٹے حصے میں، کائنات نے روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا تیزی سے پھیلاؤ کیا۔ ایک دھماکے کی طرح؟ دھماکے جیسا نہیں، بلکہ خود سپیس یا خلا کے پھیلنے کا عمل تھا۔ اس کی وجہ ایک فرضی توانائی کی فیلڈ تھی جسے انفلیشن فیلڈ کہتے ہیں۔ اسے آپ کائنات کا ایک عارضی انتہائی طاقتور ایندھن سمجھ سکتے ہیں جس نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے بہت دور دھکیل دیا۔ اور اس تیز رفتار پھیلاؤ نے کونیات کے کچھ بہت بڑے مسائل حل کر دیے۔ کتاب میں فلیٹنس پرابلم اور ہورائزن پرابلم کا ذکر ہے، ان کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ ضرور۔ پہلے ہورائزن پرابلم کو لیتے ہیں۔ جب ہم کائنات کے دو مخالف سمتوں میں انتہائی دور کے حصوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا درجہ حرارت تقریباً ایک جیسا ہے۔ ایک منٹ، یہاں ذرا رکتے ہیں۔ مطلب؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بہت عجیب، کیونکہ کائنات کی عمر اتنی نہیں کہ ان دونوں حصوں کے درمیان روشنی یا حرارت کا کوئی تبادلہ ہو سکے، وہ کبھی ایک دوسرے سے رابطے میں ہی نہیں آئے۔ اس کی کوئی مثال؟ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دو لوگوں سے ملیں جو زمین کے بالکل مخالف کناروں پر پیدا ہوئے، کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی، لیکن ان دونوں کی مادری زبان، ان کی پرورش، ان کی یادیں، سب کچھ ایک جیسا ہو۔ بہترین مثال ہے۔ یہ تو ناممکن لگے گا، ہے نا؟ تو سائنسدان کائنات کو دیکھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ یہ حصے جو کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکے، یہ ایک جیسے گرم کیسے ہیں؟ بالکل، اور انفلیشن اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے یہ تمام حصے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ایک ہی جگہ پر، اور ان کا درجہ حرارت ایک جیسا ہو گیا۔ اچھا، تو مطلب وہ ایک تھرمل ایکویلیبریم میں تھے؟ بالکل بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ ایک جیسے ہو گئے، اور پھر انفلیشن نے انہیں اچانک ایک دوسرے سے اتنی دور پھینک دیا کہ وہ رابطے سے باہر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ فلیٹنس پرابلم؟ جی، دوسرا مسئلہ فلیٹنس پرابلم ہے۔ ہمارے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات جیومیٹریکل طور پر حیرت انگیز حد تک ہموار یا فلیٹ ہے۔ کشش ثقل کو تو خلا میں خم پیدا کرنا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل سیدھی ہے۔ اچھا۔ انفلیشن اسے ایسے حل کرتا ہے جیسے آپ ایک چھوٹے سے غبارے کو بہت زیادہ پھلا دیں تو اس کی سطح آپ کو بالکل ہموار لگنے لگتی ہے۔ اس کی گولائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جی، اس تیز رفتار پھیلاؤ نے کائنات کے کسی بھی ابتدائی خم کو سیدھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو انفلیشن نے کائنات کی ہمواری اور یکسانیت جو جیسے بڑے مسائل تو حل کر دیے، لیکن یہ خود اپنے شروع ہونے کے لیے ایک خاص حالت مانگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ ہم ایک معجزے کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور معجزے کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیا کتاب اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ بتاتی ہے؟
بالکل، اور یہیں سے بات واقعی ذہن کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ کا نقطہ درست ہے کہ انفلیشن کے شروع ہونے کے لیے بھی انفلیشن فیلڈ کو ایک خاص حالت میں ہونا ضروری تھا، جو کہ خود ایک کم انٹروپی والی حالت ہو سکتی ہے۔ تو کچھ سائنسدانوں نے سوچا، کیا ہو اگر انفلیشن کوئی ایک بار ہونے والا واقعہ نہ ہو، بلکہ ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہو؟ اور اسی سوچ سے دائمی پھیلاؤ یا ایٹرنل انفلیشن کا نظریہ سامنے آیا۔ دائمی پھیلاؤ یعنی ایک ایسا پھیلاؤ جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نظریے کے مطابق انفلیشن مجموعی طور پر کبھی نہیں رکتا۔ اسپیس کا سمندر ہمیشہ پھیلتا رہتا ہے، لیکن کوانٹم قوانین کی وجہ سے اس پھیلتے ہوئے سمندر کے کچھ حصوں میں انفلیشن اچانک رک جاتا ہے، اور وہاں توانائی خارج ہوتی ہے، جس سے ایک بگ بینگ ہوتا ہے اور ایک نئی کائنات پیدا ہوتی ہے۔ ایک منٹ، یہ عمل بار بار ہوتا رہتا ہے، اور ہر بار ایک نئی پاکٹ کائنات یا بلبلا کائنات بنتی ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری پوری کائنات اربوں کہکشاؤں سمیت ایک بڑے کائناتی سمندر میں صرف ایک بلبلا ہے، اور اس سمندر میں لاتعداد دوسرے بلبلے بن رہے ہیں؟ جی، یہی نظریہ ہے۔ یہ سوچی ذہن گھما دیتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کے ہمارے سب سے بڑے سوال کہ وقت کا تیر کیوں ہے پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اگر لاتعداد کائناتیں بن رہی ہیں اور ہر ایک مختلف ابتدائی حالات کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، تو پھر یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ان میں سے کچھ اتفاقاً کم انٹروپی والی حالت میں شروع ہوں۔ یہ ایک طرح سے کائناتی لاٹری ہے۔ بالکل، اگر آپ خربوں بار لاٹری کھیلیں گے تو کبھی نہ کبھی تو آپ کا انعام نکلے گا ہی۔ ہماری کائنات وہی خوش قسمت ٹکٹ ہے جو کم انٹروپی کے ساتھ شروع ہوا۔ زیادہ تر دوسری کائناتیں شاید زیادہ انٹروپی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور فوراً ہی ایک بے ترتیب بے جان حالت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ان دوسری کائناتوں میں طبعی قوانین بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں ویکیوم سٹیٹس کا کچھ ذکر ہے۔ جی، یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ کوانٹم فیلڈز کی توانائی کی ایک نچلی ترین سطح ہوتی ہے، جسے ویکیوم سٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت کی بنیاد کی طرح ہے۔ اب اگر بہت سی مختلف ممکنہ بنیادیں ہوں جن کی توانائی کی سطحیں مختلف ہوں، تو ہر بلبلا کائنات ان میں سے کسی ایک بنیاد پر آباد ہو سکتی ہے۔ اور ہر بنیاد کے اپنے قانون ہوں گے؟ جی ہاں، اپنے بنیادی ذرات ہوں گے، اور ان کے آپس میں تعاملات کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کائنات میں کشش ثقل ہم سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط ہو، یا وہاں ایٹم بن ہی نہ سکتے ہوں۔ ایک سیکنڈ، اگر لاتعداد کائناتیں ہیں اور سب میں مختلف قانون ہیں، تو پھر ہم اپنی کائنات کی اس خاص ترتیب یا فائن ٹیوننگ پر اتنا حیران کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی لاٹری جیتنے پر کہے کہ ارے میرے ہی نمبر کیوں لگے؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو لگنے تھے۔ کیا کتاب اسی طرح کی کوئی دلیل دیتی ہے؟ آپ خود ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جسے اینتھروپک پرنسپل یعنی بشری اصول کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اسے ایسے سوچیں کہ آپ ایک طوفان کے بعد ہوش میں آئیں اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد تمام درخت گر چکے ہیں سوائے اس ایک درخت کے جس نے آپ کو پناہ دی۔ اچھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک درخت ہی کیوں بچا؟ جواب یہ نہیں کہ یہ درخت معجزاتی تھا، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ درخت بھی گر جاتا تو آپ یہ سوال پوچھنے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتے۔ صحیح صحیح۔ اینتھروپک پرنسپل یہی کہتا ہے کہ ہمارا وجود خود ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ ہم صرف وہی کائنات دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارا وجود ممکن ہو۔ تو چونکہ زندگی اور پیچیدگی کے لیے کم انٹروپی والی ابتدا ضروری ہے، اس لیے ہم خود کو لازماً ایک ایسی ہی کائنات میں پاتے ہیں۔ یہ فائن ٹیوننگ کا مسئلہ حل نہیں کرتا، بلکہ اس کے معنی بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں، بلکہ ایک منطقی، شاید شماریاتی نتیجہ ہے۔ بالکل، ملٹی ورس کا نظریہ سوال کو یہ کائنات اتنی خاص کیوں ہے سے بدل کر ہم خود کو ایک ایسی خاص کائنات میں کیوں پاتے ہیں، اور دوسرا سوال بہت زیادہ معقول اور سائنسی طور پر قابل فہم ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ان تمام کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک بہت ہی عام سے مشاہدے سے بات شروع کی تھی کہ دودھ میں کافی مل جاتی ہے لیکن خود سے الگ نہیں ہوتی۔
وہ سادہ سا مشاہدہ ہمیں انٹروپی اور تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون تک لے گیا۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وقت کا تیر یعنی ماضی سے مستقبل کا یہ یک طرفہ سفر صرف اس لیے ہے کیونکہ کائنات ماضی میں زیادہ منظم تھی۔ جس سے ماضی کا مفروضہ سامنے آیا۔ جی، کہ ہماری کائنات ایک انتہائی غیر معمولی کم انٹروپی والی حالت سے شروع ہوئی۔ لیکن یہ مفروضہ خود ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور اس کیوں کا جواب ہمیں کونیات میں ملا۔ پہلے انفلیشن کے نظریے میں، جس نے کائنات کی ساخت کی وضاحت کی، اور پھر دائمی پھیلاؤ اور ملٹی ورس کے تصور میں، جس نے اس غیر معمولی ابتدا کو ایک شماریاتی امکان بنا دیا۔ بالکل۔ اس پوری تصویر میں ہماری کائنات میں وقت کا تیر کوئی آفاقی قانون نہیں ہے، بلکہ ایک مقامی اور حادثاتی چیز ہے۔ یہ ہماری مخصوص پاکٹ کائنات کی ایک خصوصیت ہے جو اتفاقاً کم انٹروپی کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے۔ جی، کہ ہماری پوری حقیقت، ہمارا ماضی اور مستقبل شاید ایک کائناتی حادثے کا نتیجہ ہے۔ یہ بے وقت انسان کو بہت چھوٹا بھی محسوس کرواتا ہے اور بہت خاص بھی۔ کتاب میں تو یہاں تک اشارہ دیا گیا ہے کہ دوسری کائناتوں میں وقت کا تیر شاید الٹی سمت میں بھی چل سکتا ہو، جہاں انڈے خود بخود جڑ جاتے ہوں اور کافی دودھ سے الگ ہو جاتی ہو۔ یہ تو خالص سائنس فکشن لگتا ہے۔ نظریاتی طور پر یہ ممکن ہے۔ اگر ملٹی ورس کا منظرنامہ درست ہے تو وقت کا بہاؤ ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے، نہ کہ کوئی بنیادی اصول۔ ہر بلبلہ کائنات اپنی ابتدائی حالت کے مطابق اپنے وقت کے تیر کا تجربہ کرتی ہے۔ اس تناظر نے ہمارے سب سے بنیادی سوال کی نوعیت ہی بدل دی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کائنات ایسی کیوں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے مشاہدات ہمیں کائنات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور ہمارا وجود خود ایک بہت بڑا مشاہدہ ہے۔ تو ہم نے وقت کے ذاتی تجربے سے شروع کر کے آئنسٹائن کے لچکدار سپیس ٹائم، کوانٹم میکینکس کی عجیب دنیا، اور آخر کار کونیات کی ان انتہاؤں تک کا سفر طے کیا ہے جہاں حقیقت کی نوعیت ہی سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ اس کتاب پر ہماری گفتگو کا یہ ایک ناقابل یقینی فکری سفر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ سا تصور انٹروپی کس طرح ہر چیز کو جوڑتا ہے، ایک ٹوٹے ہوئے انڈے سے لے کر کائنات کی ابتدا اور شاید اس کے انجام تک۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ایک کم انٹروپی والا ماضی مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے، اور اس ماضی کی وضاحت شاید ایک واحد منفرد ابتدا سے نہیں بلکہ ایک دائمی لامتناہی کائناتیں بنانے والے عمل سے کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں کائنات میں اپنی جگہ کے بارے میں ایک بالکل نیا تناظر فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں کتاب ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر دائمی پھیلاؤ کا نظریہ درست ہے تو بگ بینگ وقت کا مطلق آغاز نہیں تھا۔ یہ صرف ہماری مقامی کائنات کا آغاز تھا۔ صحیح۔ ہماری کائنات ایک پہلے سے موجود سپیس ٹائم کے سمندر میں پیدا ہونے والا ایک بلبلہ ہے۔ تو پھر ازل یا ہمیشگی کے تصور کا کیا مطلب ہے؟ ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے جو کچھ خاص حالات میں ہی معنی رکھتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنے کے لیے یہ کتاب ہمیں چھوڑ جاتی ہے۔